ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹی سی خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا کا ہمیشہ سے ایک خواب تھا کہ وہ کبھی پریوں کے دیس جائے اور ان کے ساتھ وقت گزارے۔ اس کا دل ہمیشہ پریوں کی کہانیوں میں کھویا رہتا تھا جو اس کی دادی سنایا کرتی تھیں۔ زہرا جب بھی جنگل میں جاتی، پریوں کے دیس کے بارے میں سوچتی اور خود کو ان کی دنیا میں تصور کرتی۔ ایک دن جب زہرا اپنے گاؤں کے قریب جنگل میں کھیل رہی تھی، اسے ایک روشن اور چمکدار دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ عام دروازوں سے بہت مختلف تھا۔ اس پر سنہری نقوش اور جواہرات جڑے ہوئے تھے جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ زہرا کے دل میں جوش بھر گیا، اس دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، خود بخود کھل گیا اور زہرا اندر داخل ہو گئی۔ جب زہرا دروازے سے گزری تو وہ اچانک ایک جادوئی دنیا میں پہنچ گئی۔ یہ پرستان کا ملک تھا۔ ہر طرف خوبصورت پھول، سبزہ اور چمکدار پروں والی پریاں تھیں جو ہوا میں تیر رہی تھیں۔ وہاں کی ہوا میں ایک میٹھی خوشبو تھی اور ہر چیز روشن اور رنگین تھی۔ زہرا نے حیرت سے دیکھا کہ پریاں کتنی پیاری تھیں اور ان کے کپڑے کتنے رنگین اور خوبصورت تھے۔ پریوں نے زہرا کو خوش آمدید کہا اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہاں ہر طرف روشنی اور خوشبو کا عالم تھا۔ پریوں نے زہرا کو اپنے لباس دکھائے جو چمکدار ستاروں، رنگ برنگی پھولوں اور نرم ریشمی کپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ زہرا نے ایسی خوبصورتی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پریوں نے زہرا کو بتایا کہ ان کے لباس جادوئی ہیں اور ہر لباس کا اپنا ایک خاص اثر ہے۔ کچھ لباس زہرا کو ہوا میں اڑنے کی طاقت دے سکتے تھے، کچھ اسے پانی کے نیچے سانس لینے کی صلاحیت دے سکتے تھے اور کچھ اسے جانوروں سے بات کرنے کی قوت دے سکتے تھے۔ زہرا نے ایک پیارا سا لباس چنا جو نیلے اور سفید رنگ کا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے ستارے جڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے وہ لباس پہنا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ خود ایک پری بن گئی ہو۔ وہ ہوا میں اڑنے لگی اور ہر چیز کو اوپر سے دیکھنے لگی۔ پریوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور زہرا نے بہت مزہ کیا۔ پریوں نے زہرا کو اپنے دیس کی سیر کروائی۔ وہاں ایک خوبصورت جھیل تھی جس کا پانی بالکل شفاف تھا۔ جھیل کے کنارے سنہری ریت بکھری ہوئی تھی اور پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ پریوں نے زہرا کو بتایا کہ یہ جھیل جادوئی ہے اور اس کا پانی پینے سے آدمی ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ زہرا نے جھیل کے کنارے بیٹھ کر پانی میں اپنے پاؤں ڈبوئے اور اس نے پانی کی ٹھنڈک اور مٹھاس کو محسوس کیا۔ اس نے اپنی بوتل بھر لی تاکہ وہ اپنے ساتھ اس جادوئی پانی کو لے جا سکے۔ جھیل کے بعد پریوں نے زہرا کو ایک بڑی اور خوبصورت گلابی محل دکھایا جو بادلوں کے اوپر تھا۔ محل کے دروازے پر دو بڑی پریاں کھڑی تھیں جنہوں نے زہرا کا استقبال کیا۔ محل کے اندر ہر چیز چمکدار اور رنگین تھی۔ وہاں ایک بڑی ہال تھی جس میں پریوں کی ایک تقریب ہو رہی تھی۔ پریاں گیت گا رہی تھیں اور رقص کر رہی تھیں۔ زہرا نے بھی ان کے ساتھ مل کر رقص کیا اور اسے بہت مزہ آیا۔ رات کو پریوں نے زہرا کے لیے ایک بڑی تقریب رکھی۔ وہاں ہر طرف روشنیاں تھیں اور پریوں نے خوبصورت رقص پیش کیا۔ زہرا نے زندگی میں پہلی بار اتنی خوشی محسوس کی۔ تقریب میں مختلف قسم کے میٹھے اور پھلوں کے ڈشیز پیش کیے گئے جو زہرا نے کبھی نہیں چکھے تھے۔ پریوں نے زہرا کو بتایا کہ وہ اسے ایک تحفہ دینا چاہتی ہیں تاکہ وہ ہمیشہ اس دن کو یاد رکھ سکے۔ پریوں نے اسے ایک جادوئی ہار دیا جو روشنیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے ستارے جڑے ہوئے تھے۔ پریوں نے بتایا کہ یہ ہار زہرا کی حفاظت کرے گا اور جب بھی اسے مدد کی ضرورت ہو وہ پریوں کو بلا سکتی ہے۔ آخر کار صبح کا وقت آیا اور زہرا کو واپس اپنے گاؤں جانا پڑا۔ پریوں نے اسے الوداع کہا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی۔ زہرا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ان سے ملنے آئے گی۔ زہرا واپس اپنے گاؤں آئی تو وہ ایک نئی امید اور خوشی کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی جادوئی کہانی سنائی اور سب نے اس کی باتوں کو بڑے شوق سے سنا۔ زہرا نے سیکھا کہ خواب دیکھنے اور ان کا پیچھا کرنے سے کبھی کبھی سب سے حیرت انگیز چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور یوں زہرا کی کہانی ایک خوبصورت یادگار بن گئی جو ہمیشہ اس کے دل میں رہی۔ زہرا نے ہمیشہ پریوں کے ہار کو اپنے پاس رکھا اور وہ جانتی تھی کہ جب بھی اسے ضرورت ہوگی پریاں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں گی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے
کہ خواب دیکھنا اور ان کا پیچھا کرنا ہماری زندگی میں حیرت انگیز تجربات اور خوشیاں لا سکتا ہے۔ زہرا نے ہمیشہ پریوں کے دیس جانے کا خواب دیکھا، اور جب اس نے اپنے خواب کا پیچھا کیا تو وہ ایک جادوئی دنیا میں پہنچی جہاں اس نے ناقابل یقین خوشیاں اور محبت پائی۔